جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت عطا کرے گا۔ نماز عشاء کے بعد غیب سے پیسے مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ آپ رزق دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل باقل مرد اور عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فضیلت یعنی فرض نماز ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے گا وہ فاسق، سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ: تمام نمازیں خصوصی بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ ابن ابی خالد مصری اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمرہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ہٹو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے دعویٰ اصلی یعنی ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دینے دو۔ یہ وہ شخص کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو اور ہوں تو نہایت آسان ہوں، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عصر نکل گئی یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑی، گویا اس کے اہل و عیال و مال چھن گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور عصر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔
تو یہ آیت الکرسی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، جانی گھر میں غربت ہے، فقر و فاقے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھو، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی 255 آیت جو ازواج حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں تو توحید، ذات و عظمت، صفات الہی بیان ہو گئی۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطرے کے وقت پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے، اور اس بلند و برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی، بڑائی، صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ اعلیٰ مرتبہ اور عظمت القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کے بارے میں تاکید فرمائی۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیز کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش کرے اور اس آیت کے فیض و برکت کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی اعظم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابن بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والوں کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی ہے جو روک سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ آپ نے اس کو عصر کی نماز کے بعد کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے وظیفے کے فضائل 2 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ناظرین، عصر کی نماز آپ جب ادا کر لیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتی، تو میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، تاکہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ نے آیت الکرسی سن لینی ہے اور اس کو یاد ہو جائے تو آپ آیت الکرسی کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ معبود پر حق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، جو کچھ اس کے پیچھے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پر گرہ نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ دوستو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اس کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، عمل مکمل کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہوں، جو بھی آپ کی خواہش ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے۔ بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد یہ آسان سا وظیفہ کر لیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔